السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ اس وقت ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور ماہ مبارک کے متعلق بندے نے ایک چھوٹا سا مضمون تیار کیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ بِاسْمِهِ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیٰ۔ مضمون کا عنوان ہے روح صیام۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ روزے کی بدولت تم لوگ متقی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت اپنے دل میں رکھنے والے بن جاؤ۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا ثواب مومن کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ جو چاہوں گا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف۔ اور اس حدیث کی ایک قرات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ روزے دار کے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے پر اس قدر اجر و ثواب کا سبب 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ روزہ کھانے پینے اور جماع یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت چھوڑنے کا نام ہے، اور یہ ایسا مخفی اور پوشیدہ عمل ہے کہ اس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثلا نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ ان پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے وہی مومن بندہ روزہ رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اور اس پر حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خدا تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ دین میں بھی مضبوط ہوگا۔ تو روزے میں یہ حکمت ہوئی کہ اس سے دین کی مضبوطی بھی پیدا ہوگی۔ اور دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ کہ روزے سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر خواہشات نفسانی ہیں وہ سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات نفسانی کو واسطہ بنا کر بندہ مومن کا شکار کرتا ہے، اور جب روزے کی وجہ سے بندہ بھوکا رہے گا اور اس کی تمام خواہشیں کمزور پڑ جائیں گی تو شیطان بھی مجبور اور بے دست و پا ہو جائے گا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں عبادات کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا
کہ نماز اس لیے مشروع ہوئی ہے تاکہ اس سے قیامت میں حشر میں دیدار الہی کی اور زیارت الہی کی استعداد پیدا ہو. یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار وہی لوگ کر سکیں گے جو نمازی ہوں گے، اور جو نمازی نہیں ہوں گے تو حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار ہوگا تو ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا دکھائی دیں گے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بالکل آفتاب کی طرح روشن ہو کر سب پر ظاہر ہو جائیں گے، کہ جس طرح آفتاب کو دیکھنے میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو دھکا دینا نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ایسے ہی ہوگی. لیکن وہ انہی کو راس آئے گی جو نمازی ہوں گے، اور جو بے نمازی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار راس نہیں آئے گا، بلکہ ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی. اور دوسرے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے مشروع ہے تاکہ نفس سے بخل کا رذیلہ دور ہو، اور حج اس لیے مشروع ہوا تاکہ شعائر اللہ کی عظمت پیدا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ دیکھو صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی اس کی نشانیاں ہیں. تو دیکھو ایک آدمی حج کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی طواف کرتا ہے اور پھر صفا مروہ دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نشانیوں کا طواف کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اس لیے تو وہ بیچارہ پروانہ وار اور دیوانہ وار وہ چکر لگاتا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے روزے کی حکمت یہ لکھی ہے کہ روزہ اس لیے مشروع ہوا تاکہ نفس مقہور ہو اور قوت شہوانیہ مغلوب ہو اور شہوت کا زور کم ہو. تو روزے کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ روزے سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر خواہشات نفسانی ہیں وہ سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات کو واسطہ بنا کر ایک مومن بندے کا شکار کرتا ہے. اب جب روزے کی وجہ سے بھوکا رہے گا تو تمام خواہشات بھی کمزور پڑ جائیں گے، شیطان مجبور اور بے دست پا ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے خوب خوب نوازے اور مغفرتوں سے بھی نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.